اللہ اللہ۔ پہلی بات تو حیا ایمان کا حصہ ہے، اور دوسری بات جو خود یہ کہیں کہ ہمارے دلوں میں کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، انہیں کوئی وعظ نصیحت اثر نہیں کرے گا۔ تاریخ پڑھ کے جب دیکھا، کبھی بھی کسی بھی معاشرے میں یہود نے رواداری اختیار کرتے ہوئے کسی کے ساتھ صلح کر کے اس پر قائم کبھی نہیں رہے۔ حالیہ صورتحال میں بھی فلسطین اور ان کے درمیان جتنے معاہدات ہیں، وہ ان سب معاہدوں کو اپنی مرضی سے توڑ موڑ کے جیسے چاہتے ہیں کر رہے ہیں۔ اور ابھی حال کیا تھا؟ اچھا، ابھی حال یہ تھا، آپ حیران ہوں گے، 2007 سے لے کر اب تک مسلسل جب ان کا جی چاہتا وہ بمباری کر دیتے، جب ان کا جی چاہتا وہ کسی خاص شخصیت کو، کسی خاص گھر کو، کسی مسجد کو، کسی تعلیمی ادارے کو نشانہ بنا کے اسے اڑا دیتے، اور دنیا میں کوئی بھی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ اور پھر اس سے اگلا کام، جب چاہتے ناکہ بندی کر کے ان کی آمد و رفت، ان کے ذرائع ابلاغ، ان کے کھانے پینے اور ادویات، اس کو روک دیتے۔ آخر انسان کتنی دیر تک اس پستی اور اس تکلیف میں زندگی گزار سکتا ہے؟ یہ ہیں وہ لوگ جن کے متعلق اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھتے ہیں فَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ عورتیں بچے چیخ چیخ کر کہتے ہیں اللہ ان ظالموں سے ہمیں نجات دلا دے، یا پھر وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، کوئی ہمارا حمایتی، کوئی مددگار بھیج دے۔ ایک طویل عرصہ جب ان پر یہ بیت رہی تھی، 150 سال سے وہ 6-7 نسلوں سے یہ مظالم سہ رہے ہیں۔ خلافت عثمانیہ ختم ہونے سے اب تک مسلسل وہ یہ مظالم برداشت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے قریب ہی ایک پڑوسی ملک بھی اسی طرح بے بس تھے، نہتے تھے، دنیا کے ظاہری تمام اسباب سے وہ خالی تھے، لیکن ایمان کی طاقت اور اللہ کی معیت ان کو نصیب تھی۔ اگر اللہ ان کی مدد کر سکتا ہے تو ہماری بھی کر سکتا ہے۔ اس ڈھارس کو، اس مثال کو لے کر انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہم تھوڑے ہیں، اسلحہ نہیں ہے، انہوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، روز روز ذلت کی زندگی سے شہادت کی زندگی بہت اعلیٰ ہے۔ شہادت موت نہیں ہے، شہادت زندگی ہے۔ سبق پڑھا رہا تھا کچھ دن پہلے، میں بچوں کو حدیث پڑھانے سے پہلے کہا یہ بتاؤ
دنیا میں سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ انہوں نے کہا نبوت ہے۔ میں نے کہا بے شک نبوت اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا عظمت کا مقام ہے۔ پھر نبوت ہی نہ ہو بلکہ ختم نبوت ہو، پھر صرف نبوت ہی نہ ہو بلکہ امام الانبیاء، پھر صرف نبی ہی نہ ہو بلکہ امام الانبیاء کے ساتھ ساتھ وہ نبی الانبیاء ہوں، سارے نبیوں کی بھی نبی ہوں۔ میں نے کہا جب یہ مقام اللہ دے دیں تو اس کے بعد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں، یہ حدیث بار بار بخاری شریف میں آتی ہے، اگر کچھ ایسے لوگ نہ ہوتے جو میں چلا جاؤں تو پیچھے وہ روتے نہ رہتے، تفیض من الدم، میں جہاد پہ چلا جاؤں وہ پیچھے روتے رہتے۔ اگر ایسے لوگ نہ ہوتے یا پھر میرے پاس اتنے وسائل ہوتے کہ میں انہیں سواری اسباب مہیا کر کے جہاد پہ لے جاتا تو میں کسی بھی شریعت سے پیچھے نہ رہتا، میں ہر غزوے میں خود شریک ہوتا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، میرا جی چاہتا ہے انی لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انی لوددت، میرا جی چاہتا ہے، مجھے یہ بات بڑی پسند ہے، ان اقتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤ، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤ، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤ، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤ، ثم اقتل، پھر شہید کیا جاؤ۔ حضور نے تیسری بار بھی بات شہادت پر ختم کی۔ ایمان والو ذرا سوچو وہ کتنا بڑا مرتبہ حضور کی نگاہ میں ہوگا، جن پر وحی آتی ہے، جو ساری دنیا کو اعمال اور عقائد سکھانے والے ہیں، اور کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، وہ بھی رب کی بارگاہ میں شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ لیکن حضور کی دو حدیثیں اور بھی عرض کر، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک تیر کمان رکھنے جتنی جگہ۔ میں نے پوچھا طلبہ سے بتاؤ کتنی جگہ ہوگی؟ تو میں نے کہا کہ بھئی جو پتلا سا بندہ ہے وہ بیٹھ سکتا ہے اور جو بھاری بندہ ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، بس اتنی جگہ ہے۔ بس کو چار دیواری کر دے تو اتنی جگہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں کسی کو اتنی بھی جگہ مل جائے تو ساری ساتوں زمینوں آسمان سے قیمتی ہے۔ ساتوں زمینوں آسمان سے قیمتی ہے۔ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ اتنی مل جائے تو وہ بہتر ہے، خیر مما تطلع علیہ الشمس وتغرب، جتنی چیزوں پر سورج طلوع 7 بر اعظموں میں ہوتا ہے ان ساروں سے وہ اتنی ساری جگہ افضل ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جیسے
کھانے کے پیالے پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں تم بھی آ جاؤ۔ ایک وقت آئے گا لوگ تم پر یوں حملہ کریں گے، ایک دوسرے کو بلائیں گے جیسے بھوکے پیالے پر، کھانے کے پیالے پر بلائے جاتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، تعداد تو کم نہیں ہوگی، پھر فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گا، تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ قیل آیا مل وہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیں تو صحیح وہن کیا ہوتا ہے؟ میرے پیارو، ہم سب اپنے گریبان میں جھونکیں، کیا جھانک کے دیکھیں کیا بیماری ہمارے اندر تو نہیں آ گئی؟ حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل دنیا میں لگا ہے وہ موت کو ناپسند کرے گا، جب اس کا دل اللہ کی ملاقات کے اشتیاق میں ہے تو وہ موت کو پسند کرے گا۔ دنیا میں لگا ہے تو دنیا کو پسند کرے گا، اور اگر اللہ کے شوق میں ہے تو رب سے ملاقات کرو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے وہ واقعہ نقل کیا ہے، واقعہ تو بڑا لمبا ہے۔ اللہ والے بادشاہوں کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں آپ سے بات کرنی ہے، انہوں نے کہا اس کو آگے کر دو۔ کون ہے؟ کہا کان میں کرنی ہے۔ بادشاہ وقت ہیں، جھک گئے، کان آگے کیا۔ اس نے کہا میں اسرائیل ہوں، آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے حکم کو پورا کر لو۔ اچھا یہ بتاؤ، ابھی ہمارے میں سے کسی کے پاس اسرائیل آ جائیں اور وہ پوچھے میں آیا ہوں تو ہم کہیں گے ہم تیار ہیں؟ ہمارے تو بہت سارے کام باقی ہیں جو کرنے ہیں۔ بادشاہ وقت ہے، اس نے کہا اللہ کا حکم کہ آگے چھپ گیا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، کوئی ضروری کام ہو بات ہو تو وہ کر لیں۔ کہا آپ کہہ رہے ہو جو میرا رب کہہ رہا ہو؟ کہا آپ کے اللہ نے کہا ہے، آپ کے رب نے کہا ہے۔ کہا اچھا پھر مجھے اترنے دو، میں وضو کرتا ہوں، میں 2 نفل پڑھوں گا، جب میں آخری رکعت سجدے میں جاؤں تو میری روح قبض کر لے۔ حب الدنیا وکراہیت الموت۔ حضرت شیخ نے لکھا ایک اللہ والے کے پاس فرشتہ آیا، اس نے کہا میں اسرائیل ہوں۔ فرمایا بہت دیر کی تو نحال ہے، اب تو کب سے اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں بے تاب تھے، جلدی کرو، اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیاروں، ان لوگوں نے بھی یہی سوچا کہ یہ ذلت کی زندگی کا زندگی ہے، زندگی تو وہ ہے، زندگی تو وہ ہے، زندگی تو وہ ہے جس کے مرنے کو بھی رب کہے خبردار، مردہ تصور کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے قرآن مجید میں مطالعہ کیا، جہاں کسی حقیقت کے خلاف اللہ نے سوچ پر پابندی لگائی ہے تو وہ صرف شہید کے لیے لگائی ہے۔ خبردار، حقیقت تو نظر آ رہی ہے کہ بندہ مر گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، لیکن خبردار اللہ سوچ پر بھی پابندی لگا رہے ہیں۔ کیوں؟
اس کی موت میری نسبت سے ہو گئی ہے، اس کا مرنا ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، اس کی موت رب العالمین کے لیے ہے، جس نے زندگی کو زندگی کا نام دیا، جس نے موت کو موت کا نام دیا، وہ رب پابندی لگا رہا ہے، خبردار یہ جو میرے نام پہ مرا ہے اس کو مردہ تصور کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ میری پیارو، حقیقت بات یہ تھی کہ ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا، جبکہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ رہنے کے لیے تو آگے اللہ نے ہمارے لیے بہت کچھ بنایا ہے، بہت کچھ بنایا ہے۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا بقلب بشر خطرت، کسی آنکھ نے آج تک وہ منظر دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں ہے، کسی دل نے آج تک کسی بڑے سے بڑے عقل والے کی عقل کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ وہ کچھ رب نے ہمارے لیے بنا رکھا ہے، اور انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ وہاں جائیں گے۔ حضور کا دامن نہ چھوڑو، ہزار خامیوں اور عیبوں کے ساتھ بھی جنت میں ضرور جائیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں کروڑ خامیوں کے ساتھ بھی جنت میں پھر بھی جائیں گے، تم دامن مصطفیٰ نہ چھوڑنا۔ تو میرے پیارو، اصل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں پر جیسے کسی کو کہتے ہیں یہ میرا ہے، کوئی بڑا کسی کو کہے یہ تو میرا ہے، اور چھوٹا کیا کہتا ہے؟ نہیں ایسا کہتا ہے۔ کوئی بادشاہ کہہ دے یہ تو بھائی ہمارا ہے، تو اس کو فخر، کتنا فخر سمجھتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہے یہ تو ہمارا ہے، اور جن کو بادشاہوں کے بادشاہ کہیں یہ ہمارے ہیں، جن کو ساری کائنات کا اکیلا مالک کہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان والے میرے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والے میرے ہیں، ان کی جانیں میری ہیں، ان کے اموال میرے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کی جانیں اور ان کے اموال میرے ہیں، میری جنت ان کی ہے۔ اور ہے بھی حقیقت، اللہ نے مومنوں کو اپنے لیے بنایا ہے، جنت کو مومنوں کے لیے بنایا ہے، ایمان والوں کو اپنے لیے بنایا ہے۔ اس لیے اللہ ساری باتیں سہ جائیں گے، یہ سارے گناہ سہ جائیں گے، لیکن جب یہ مومن شرک کرتا ہے تو رب یہ نہیں برداشت کرتے، یہ نہیں برداشت۔ سارے تیرے جرم غلطیاں برداشت ہو سکتی ہیں، پر جب تو شرک کرتا ہے، میرا ہو کر کسی اور کا ہونے لگ جائے، میرا ہو کر کسی اور کا ہونے لگ جائے، وہ تعظیم جو اللہ کی ہے کسی اور کی کرے، وہ تعریف جو اللہ کی ہے کسی اور کی کرے، وہ عبادت جو اللہ کی ہے کسی اور کی کرے۔ تو عرض کر رہا تھا کتنی اعزاز کی بات ہے، رب فرماتے ایمان والو تمہاری جانیں اور تمہارے مال کس کے ہیں؟ زور سے بولو بھائی، اور اونچی آواز سے بولیں۔ یہ بار بار بولنے سے دل کو سمجھ آتی ہے، یہ دل اتنا آسانی سے سمجھتا نہیں ہے، اس کو بار بار سمجھاؤ۔ یہ جان میری نہیں ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ ہاں یہ جان بھی فانی ہے، یہ مال بھی فانی ہے، اس کے بدلے میں ملنے والی جنت بھی ہمیشہ رہے گی، جنتی بھی ہمیشہ رہے۔ یوں ہی نہیں وہ نکل گئے کہ ٹھیک ہے جس سے دنیا کے 57 اسلامی ملک ڈرتے ہیں،
چند درویشوں نے اسے ناکوں چنے یوں نہیں چبا دیے۔ ہاں 4 ایئر بیس پر قبضہ کر چکے ہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ ادھر نہیں مقابلہ کرتا ان کا، ادھر نہتوں میں آگے حملہ آور ہوتا ہے۔ سے کہو کہ اگر اتنے بہادر ہو تو جاؤ ان سے لڑو۔ وہ تو جب نعرے تکبیر لگاتے ہیں تو پھر تم اپنی چوکیاں بھی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ حضرت بلال والا نعرہ تکبیر لگانے کی توفیق دے دے۔ ایک نعرہ مسجد میں بیٹھ کے لگانا ہے، ایک نعرہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکل کر لگانا ہے۔ ایک اللہ اکبر اپنوں کو سنانا ہے، ایک اللہ اکبر اللہ کے دشمنوں کو سنانا ہے۔ حالانکہ آواز لگانے سے خطرہ کیا ہوتا ہے؟ دشمن متوجہ ہو جائے گا، حملہ آور ہو جائے گا، پر کیا یقین ہے جب وہ نعرہ اللہ اکبر لگاتے ہیں تو یہودی اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک نعرہ ہم لگاتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے، ایک نعرہ مجاہد میدان جہاد میں لگاتا ہے۔ دونوں کے نعروں میں بڑا فرق ہے، الفاظ وہی ہیں، انداز میں فرق ہے۔ اللہ ہمیں وہی جذبہ نصیب فرما دے۔ بھائی اگر اللہ موقع دے تو ہم سب تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ ہاں اور کچھ بوڑھے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ میں کہتا ہوں 2 حدیثیں میرے سامنے آتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بار فتح ہوئی تو بڑا مال غنیمت تقسیم ہوا، کچھ جوان جو بڑے بہادر تھے انہوں نے کہا یہ بوڑھے نہ بھی ہوتے تو کیا تھا، اینا دی وجہ تو حاجی افضل صاحب دی وجہ تو حصہ گھٹ میں لے آئے۔ آئے ہائے، میرے آقا علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو جمع کریا، فرمایا بِضُعَفَائِكُمْ تُنْشَرُونَ وَتُفْتَحُونَ وَتُرْزَقُونَ۔ ان بوڑھوں کی وجہ سے، یہ بوڑھوں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، ان کی وجہ سے تمہیں فتح دی جاتی ہے، اور انہی کی برکت سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ الرضوان آئیں گے نا، حضرت امام مہدی، مرزا تو مہدی نہیں ہے نا، حضرت امام مہدی بھی آئیں گے، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، اور دونوں مل کے یہودیوں کو مذہبی چکھائیں گے۔ اسی تے تھوڑا چکھا سکتے ہیں، وہ پورا چکھائیں گے، وہ پورا چکھائیں گے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا تو وہ درخت آواز دے گا یا مومن یا مسلم آدھا یہودی فقتلو، اے درخت پیچھے یہودی ہے، آدھی گردن لا دے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ان کو وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، یہ جو پاگل ہوئے ہے نا، آپ ان کے پاگل پن سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کے اندر کیا مصیبت ہے۔ ان چند 100 مجاہدوں نے کیا وقت ڈال دیا ہے۔ اللہ ان کی ویسی مدد کریں جیسے اللہ نے طالبان کی مدد کی۔ آمین تو کہہ دو۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت امام مہدی علیہ الرضوان 3 بار جنگ کریں گے تو بندے شہید ہو جائیں گے، 4تھی بار بڑے لے جائیں گے۔ حدیث پاک میں بوڑھے لے جائیں گے، جوان سارے شہید ہو جائیں گے۔ یہ بوڑھے ہاتھ نہیں کھڑے کرتے، بھئی جہاد کے لیے تیار ہیں، قدم نشی تو بڑھے ہو گئے۔ حضرت امام مہدی نے لے ہی تو نہیں جانا کیونکہ اور ہونا کوئی نہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان بوڑھوں کو لے جائیں گے، سبحان اللہ۔ وہ چمکتی داڑیاں، وہ چمکتے چہرے جو آج چمک رہے ہیں، اور یہ قبر سے اٹھیں گے تو کیسے چمک رہے ہیں۔ یہ جن کے بال سفید ہو گئے ہیں، میں ان سے دست بستہ عرض کرتا ہوں اب تم داڑھی سنت کے مطابق رکھنے کی نیت کر لو۔
کرتے ہیں صرف بوڑھے بوڑھے بھئی ہاتھ کھڑا کر دیں، کچھ دل خوش کر دیں، ماشاءاللہ جن کی سنت کے مطابق ماشاءاللہ، آپ کی تو ہے ہی، شاید بھائی بھی تھوڑی سی اور سنت کے مطابق کر لیں۔ ہاں یہ وہ بال ہیں جن سے میرا رب بھی حیا کرتا ہے، یہ وہ بال ہیں جن سے میرے خالق و مالک بھی حیا کرتے ہیں۔ جب کوئی سفید بالوں والا ہاتھ اٹھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے میں اس کی بات کو رد کر دوں۔ اللہ ہمارے ان سب بوڑھوں کو سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ نہیں ہے، یہ سب خیالی دھوکے ہیں۔ داڑھیوں سے نہ بندے بوڑھے ہوتے ہیں نہ جوان رہتے ہیں۔ عرض کر رہا تھا حضرت امام مہدی علیہ الرضوان بوڑھوں کے لے جائیں گے، جس دن بوڑھے اللہ کے در پہ جھکیں گے مانگیں گے الہی ان جوانوں میں تو تلوار اٹھانے کی ہمت تھی، ہمارے یہ کمزور بازو تلوار اٹھا تو نہیں سکتے لیکن تیری راہ میں ضرورت ہے نکل آئے ہیں، ان جوانوں میں تو دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت تھی، ہم میں وہ ہمت تو نہیں پر تیرے حکم سے نکل آئے ہیں۔ میرے رب کی رحمت جوش مارے گی، اور جہاں 3 بار شکست ہو چکی تھی ان بوڑھوں کے ہاتھوں اللہ فتح عطا فرما دے۔ دعا کرو اللہ فلسطین والوں کو بھی فتح عطا فرما دے۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا، رات پھر کوئی ساتھی بتا رہے تھے کہ پھر کوئی ایسے یہ جدید سکالر مغربی تہذیب زدہ جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے کوئی نہیں مسجد اقصی کا کچھ حصہ ان کو دے دو، مسجد کا حصہ یہودیوں کو دے دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ مسجد ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا یہودیوں کا معبد ہوتا ہے، ہم معبد نہیں لیتے اور مسجد دیتے نہیں ہیں، معبد لیتے نہیں ہیں۔ مسجد دیں گے نہیں، معبد تمہارا لیں گے نہیں، وہ تمہارا ہے، مسجد ہماری ہے، ہم مر سکتے ہیں کٹ سکتے ہیں پر مسجد دے، زور سے کہو مسجد دے۔ آپ مجاہدین اسلام کے لیے تیار ہیں نا مدد کے لیے انشاءاللہ؟ مال کی ضرورت پڑی تو لگائیں گے کیا خیال ہے؟ آج مجاہدین کے لیے ہی کر لیتے ہیں۔ آج یہ جب رومال پھیریں گے تو یہ فلسطین والوں کے لیے کر دیں، آپ نیت کر دیں۔ اور اگر آپ سے اولاد مانگی جائے جوان بیٹے جہاد کے لیے دو تو دیں گے انشاءاللہ۔ میرے دونوں بیٹے اور میں بھی حاضر ہوں، اگر اللہ توفیق دیں گے تو انشاءاللہ۔ کیوں؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ۔ میرے حبیب خندق میں فرما رہے تھے یا اللہ یہ بھی کوئی زندگی ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تیسری بات عرض کرنے لگا ہوں، اپنے گھروں میں بلا ناغہ چاہے 10 منٹ ہی ہوں، درود شریف پڑھ کے، آیت کریمہ پڑھ کے، یاسین شریف پڑھ کے، نفل پڑھ کے، کوئی بھی چیز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے بھائیوں کو فتح نصیب فرمائے۔ دعا کریں گے؟ چوتھا تقاضا ہے تین ساتھی روز چاہیے جو مسجد میں مغرب سے لے کر بلکہ عصر سے لے کر اگلے دن اشراق تک ایک جماعت روز مسجد میں چاہیے۔ آج 3 ساتھی چاہیے جو رات مسجد میں گزارے ہیں۔ ہاں جی مولانا عامر صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں جی ظہیر بھائی 3 ہو گیا، ابھی اور کوئی ایک ساتھی ہو جائے، پہلی رات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کی رات مسجد میں، کل ہفتہ ہے
ماشاءاللہ. کل ہفتے کے لیے کون 3 ساتھی ہیں؟ ایک رات مسجد میں ہم نے انشاءاللہ روزانہ کی رات اللہ سے مانگنے کے لیے لگانی ہے. 3 ساتھی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھو نا یہ جوان بندے ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں, کوئی بوڑھا بھی کر دے بھائی. مسجد میں ایک رات دینے کے لیے جو تیار ہے, اس سے اگلی رات انشاءاللہ اتوار اور اگلی پیر والے دن انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں. میں اپنی جماعت خود اس دن تیار کر لوں گا, اور انشاءاللہ پیر والے دن ہم روزہ بھی رکھیں گے. پیر اور جمعرات کا گھروں میں روزہ رکھوانے کا اہتمام کرو, خود بھی رکھو. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. جان اللہ ہماری اگر قبول نہیں کر رہے تو تھوڑی سی قربانی مشقت تو برداشت کرنے کے لیے ہمت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کریں گے انشاءاللہ. چلو آخری حد یہ ہے, رات کو سونے سے پہلے 2 نفل مجاہدین کے لیے پڑھ کے سویں. تہجد کی نیت اور حاجت کی نیت. کون سی نیت؟ اور تہجد کی. حاجت کی نیت اور تہجد کی نیت سے 2 نفل پڑھ کے سوئیں, اللہ سے مانگ کے سوئیں. میرا رب رات کا مانگا ہوا بڑا پسند کرتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو اس کی مرتے دم تک عادت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تحفظ ختم نبوت, ناموس رسالت, رد قادیانیت, حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے 63 چینل HD کے آفیشیل YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے.